الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام الخافظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الخافظ بھی اللہ پاک کے ان ناموں میں سے ہے جو جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، یعنی ان کا اپوزٹ موجود ہوتا ہے۔ جیسے الباسط میں تھا، اس کا اپوزٹ القابض تھا نا، اسی طرح سے الخافظ جو خا، فا اور ضاد کے روٹ کے ساتھ ہے، اس کے لغوی معنی ہے پست کرنے والا، گرا دینے والا، اپنے آگے جھکانے والا، اور اس کا اپوزٹ میں موجود ہے جو ہم اس کے بعد انشاءاللہ سمجھیں گے، یعنی الرافع۔ یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی خوبی ہے جسے آج ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس نام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے اصطلاحی معنی یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں دیکھتے ہیں اس کو، تو ہمیں ملتا ہے اس کا معنی پست کر دینے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پست کیوں کرتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی ہر خوبی ایک مخصوص جگہ پر ہی استعمال ہوتی ہے۔ اب دنیا میں جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں سرکش بھی ہیں، نافرمان لوگ بھی ہیں، باغی بھی ہیں، حد سے نکل جانے والے بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، نفس کی غلامی کرنے والے بھی ہیں۔ اگر اللہ ان کو نیچا نہ کرے تو دنیا فساد سے بھر جائے گی نا۔ سورہ روم آیت مبارکہ نمبر 41 میں بھی اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، یعنی جو لوگوں نے برائیاں کی اس کی وجہ سے فساد ہو گیا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی پھر تو دنیا میں لوگ اللہ پاک کے نظام کو بگاڑنے والے بن جائیں، اور نتیجہ کیا نکلے کہ یہ دنیا رہنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اب ہم مختلف ڈکشنریز میں جو مختلف تعریفیں ہیں ان سے اس نام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا پہلی تعریف جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ الخافظ هو الذی یخفض القسط ویرفع۔ الخافظ وہ ہے جو انصاف کے ترازو کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ اس نام یعنی الخافظ کے ساتھ ہمیں الرافع کو بھی سمجھنا ہوگا، تبھی مکمل معنی ہمیں سمجھ میں آئے گے۔ یعنی پہلی تعریف میں ہمیں کیا ملا کہ الخافظ وہ ذات ہے جو انصاف کے ترازو کو پست کرتا ہے، یہ خافظہ میں آ گیا، اور بلند کرتا ہے، یہ الرافع میں آ گیا۔ یعنی پست کرنا اور بلند کرنا کسی بھی چیز کو وہ اس رب العالمین کے ہی اختیار میں ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ہر چیز کو بیلنس میں رکھتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سرکش، نافرمان اور حدوں سے نکلنے والے فاجر ہوتے ہیں وہ سب نیچے ہو جاتے ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی کوئی بھی حکومت جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کے لاز اینڈ آرڈرز اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس ملک میں اتنا ہی زیادہ امن و چین اور سکون ہوتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں، وہ تو سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخافظ کی شکل میں سامنے نہ آئے تو یہ دنیا سرکشوں سے بھر جائے، نافرمانوں سے، فاجروں سے، حد سے نکلنے والوں سے بھر جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف قائم کرتے ہیں، اس کے لیے جہاں کچھ لوگوں کو اوپر کرنا پڑتا ہے وہیں کچھ لوگوں کو نیچا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حقداروں کو حق دلوانے کے لیے اونچا کرنا پڑتا ہے، اور جو حق چھین رہے ہوتے ہیں ان کو نیچا کرنا پڑتا ہے۔ مظلوموں کو اونچا کرنا پڑتا ہے، ظالموں کو نیچے کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا معنی کیا ہے کہ کفار کو رسوائی اور حقارت کے ساتھ پست کرنے والا، جبکہ مومنین کو اعزاز اور مدد سے نواز کر بلند فرمانے والا۔ یعنی دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو قبول نہیں کرتے اور اپنی مرضیوں کے ساتھ جینا بھی چاہتے ہیں اور دوسروں کے بھی مالک بنتے ہیں،
ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیچے کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بھی ملک میں چوروں اور ڈاکوؤں کی روک تھام کے لیے کوشش کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے لوگ ان کی کوششوں کو پسند کرتے ہیں نا۔ کفر کا سر حقارت سے توڑنے والا بھی الخافض ہی ہے، اور مومنین کو عزت دے کر بلند کرنے والا بھی الخافض ہے۔ مختلف جنگوں میں دیکھ لیجئے، مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کو رسوائی دی اور مومنین کو عزت عطا فرما کر بلند فرما دیا۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الخافظ کا تیسرا بڑا خوبصورت معنی یہ ہے کہ جو دشمنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پست فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دشمنوں کو، نافرمانوں کو، اپنی مرضی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی مدد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پستیوں میں گر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ مختلف جنگوں میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو دوسری طرف کافروں کو شکست بھی تو ہوئی نا۔ یعنی الخافظ کون ہے؟ جو غزوہ بدر میں کفار کے 70 سرداروں کو بدر کے کنویں میں پھینکواتا ہے، گئے نا پستیوں میں۔ اور اس کے برعکس مومنوں کو فتح ملی، یوم الفرقان بن گیا۔ تبوک کی فتح دیکھ لیجئے، غزوہ حنین دیکھ لیجئے، صلح حدیبیہ میں بظاہر مسلمان دبے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا کی باتیں کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ذات تھی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو قربت اور نیک بختی عطا فرماتا ہے تو ان کو بلند کر دیتا ہے۔ اب اس نام کا جو چوتھا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے بدبختوں کو گمراہ کر کے پست فرماتا ہے اور نیک بختوں کو کی رہنمائی فرما کر انہیں بلند کر دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا میں جتنی بھی پستیاں ہیں وہ اللہ پاک کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ الخافظ وہ ہستی ہے جو سمندروں کی تہوں میں، غاروں کی تہوں کے اندر، غاروں کے اندر، پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہر چیز سے باخبر ہے، کیونکہ اسی الخافظ نے ہی انہیں یہ پستیاں عطا کی ہیں۔ الخافظ ہی ہے جس نے ہمارے پاؤں کو پست کر دیا، سر کو بلندی عطا کی تو وہ سر کا حکم ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح سے تمام کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہمیں اس کی خوبصورت مثال نظر آتے ہیں۔ کسی کو سر بلندی عطا فرمائی تو کسی کو اس کا ماتحت کر دیا، تبھی تو کائنات کا نظام اتنی خوبصورتی سے مسلسل چل رہا ہے۔ الخافظ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو پستی عطا فرما کر ہمارے فائدے کے لیے بے شمار چیزیں اس کی پستی کی وجہ سے ہمیں عطا فرما دی، اور پہاڑوں کو رفعت و بلندی عطا فرمائی، اسے مضبوطی عطا فرمائی، کہیں اس میں غاریں رکھ دی تو کہیں ان پہاڑوں کی پستیوں میں بے شمار خزانے چھپا دیے، قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات اور مختلف قسم کی مخلوقات اس میں پیدا فرما دی۔ آپ سمندروں کی تہوں، سمندروں کی گہرائیوں اور پستیوں کو ہی دیکھ لیجئے، کیسی عجیب و غریب مخلوقات ہیں اس پستیوں میں۔ سمندروں کی تہوں میں اتنی خوبصورت مخلوقات کو فائدہ پہنچانے والا وہی الخافظ جل جلالہ ہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کو سربلندی عطا فرمائی۔ سورہ رعد آیت مبارکہ نمبر 2 میں فرمایا نا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے کہ تم دیکھو۔ اب آسمانوں کو اوپر کر دیا اور زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پس کر کے پھیلا دیا۔ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ کیا آپ نے کبھی زمین اور آسمان کا جھگڑا سنا ہے کہ کیوں مجھے ایسا بنایا؟ آپ دیکھ لیجئے کیسے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوئے بیٹھی ہے، سب قبول کر کے بیٹھے ہیں۔ جب ہم بھی اپنے خالق حقیقی، اپنے رب کے آگے جھک جائیں گے نا اور اس کی حکمتوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر کبھی ہم اپنی مرضیاں نہیں کریں گے، راضی ہی رہیں گے۔ آپ بھی اللہ پاک کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہو جایا کریں۔ جب آپ جھک جائیں گے نا تو وہ آپ کو جھکنے تھوڑی دے گا، پھر بلکہ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا نا، تو اللہ پاک نے چھری کو چلنے تھوڑی دیا تھا، بلکہ انہیں اور سر بلندی عطا فرمائی تھی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث مبارکہ نمبر 2762 میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دوں گا جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا۔ یعنی آپ چاہیں کسی جھگڑے میں حق پر ہی کیوں نہ ہو، جھک جائیے، جھگڑا چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو اور بلندیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اللہ پاک عاجزی کو پسند فرماتے ہیں، عاجزی اختیار کیجئے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی علم دے دیں، دین دیں، مال و دولت دیں، چاہے کچھ بھی دیں، اللہ الخافظ کے سامنے جھکے رہیے، کامیاب ہو جائیں گے۔ کہا کیجئے کہ اے الخافظ میں جھک گئی ہوں، آپ کے ہر حکم کے آگے مجھے بلندی عطا فرمائیے، پھر دیکھیے بلندیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ جس کے پاس علم ہو لیکن عاجزی نہ آئے تو وہ سراسر تکبر ہے، تباہی ہے۔ جی ہاں، اب الخافظ کون ہے؟ وہ جس کے نہ نظر آنے والے لشکر انسان کو پست کر دینے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے نمرود نے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے سے اسے پست کر دیا۔ اللہ پاک کو کوئی ہاتھی گھوڑوں کی ضرورت نہیں پڑی اسے پست کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ابرہہ کے لشکر کو الخافظ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے لشکر سے نیچا کر دیا۔ تو الخافظ جل جلالہ کے نہ نظر آنے والے لشکروں سے ڈریے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت آپ کے پاس ہو، پھر بھی الخافظ آپ کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے۔ کتنے جوش و خروش سے غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین مکہ، یہود مدینہ، بدوی اعراب اور اسی طرح سے قبائلی لوگ آئے تھے، تو کیا کیا الخافظ نے؟ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ بھی جنگوں میں بچنے کا ایک طریقہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانے کے لیے خندق کھودیں۔ تو ان کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی نا۔ اب واپس مکہ مکرمہ جا تو نہیں سکتے تھے نا کہ کوئی سیڑھی کوئی رسی لے کر آتے اور پھر خندق کو پار کر سکتے۔ اسی طرح سے الخافظ نے ان کے بڑے بڑے لشکروں کو پست کر دیا اور مومنین کو فتح عطا فرمائی۔ دیکھیے الخافظ نے ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ایک بیوی کو اپنے شوہر کے آگے جھکنے کا حکم فرمایا اور شوہر کو ان پر حاکم بنا دیا۔ یہ عورت پر ظلم نہیں ہے بلکہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ کر دی۔ مثلا فرمایا سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 34 میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ یعنی اگر مردوں کو بلندی دی تو عورتوں کو کیا کہا؟ صالحہ بنو، قانتہ بنو، حافظہ بنو، اپنے شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ دنیا کا نظام چلانا ہے۔ تو ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سمجھا دی اور ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے۔ اب قرآن پاک میں الخافظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک نام کی حیثیت سے تو نہیں آیا، لیکن اللہ پاک کی ایک خوبی کی صورت میں ضرور آیا۔ جیسے سورہ واقعہ آیت مبارکہ نمبر 3 میں فرمایا خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی، یعنی وہی ذات ہے جو تکبر کرنے والوں کو قیامت والے دن پست کر دے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر جھکنے والوں کو بلند مقام عطا فرمائے گی۔ پھر سورہ 3 آیت مبارکہ نمبر 5 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پستیوں کی طرف لے کے جانے کی صفت کا ذکر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچے سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دی، لیکن پھر اسی انسان نے شرک کر کے اپنے آپ کو پستیوں میں گرا دیا۔ یعنی پستیوں میں گرنے کی بڑی وجہ شرک ہے، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کی وجہ سے انسان سے اپنی نظر رحمت ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پھر پستیوں میں گر جاتا ہے، تباہیوں میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسولوں اور کتابوں کا مذاق اڑانا، یا قرآن مقدس جو اللہ کی کتاب ہے اس کو جلا دینا، یا رسولوں کے کارٹون بنانے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ الخافظ وہ ہے جو آپ کو ذلیل کر سکتا ہے، کیونکہ الخافظ کا ایک اور معنی اپنے دشمنوں کو گرانے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو ہمیشہ ناکام کرتا ہے۔ نمرود کو دیکھ لیجئے، فرعون کو دیکھ لیجئے، ابو لہب، ابو جہل کے انجام کو بھی دیکھ لیجئے، کیسا برا انجام ہوا ان کا۔
سورہ مجادلہ آیت مبارکہ نمبر 5 میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح سے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ اور پھر الخوف اس کا ایک اور معنی بے نصیب کرنے والا بھی ہے، یعنی جب لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی حدوں سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بدبخت بد نصیب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ الخافظ پھر انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ الخافظ کا ایک اور معنی اپنے قرب سے دور کر دینے والا ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں اپنے قرب سے دور نہ کیجئے گا، بلکہ ہمیں اعزاز عطا فرمائیے، اپنے مقربین میں شامل فرما دیجئے۔ لیکن کچھ لوگوں کو وہ اپنے قرب سے واقعی دور کر دیتا ہے، جو واقعی قرب سے دور ہونے کے قابل ہوتے ہیں انہیں جہنم واصل کر دیتا ہے ان کی شرک کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ الخافظ وہ ہے جو لوگوں کو ان کے مقام سے بھی گرانے والا ہے، کیونکہ جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں، رسولوں کی اطاعت نہیں کرتے، شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ انہیں ان کے مقام سے جو اللہ ہی نے انہیں عطا فرمایا ہوتا ہے سے گرا دیتے ہیں۔ تو الخافظ نام کو سمجھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا، اپنے والدین کے آگے جھکے رہنا ہے، اپنی آوازوں کو بھی پست رکھنا ہے، شور شرابہ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، دین اور شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑانا، اپنی حدوں کو پہچاننا ہے، اللہ کی دی ہوئی حدوں کو پار نہیں کرنا، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اور دعائیں بہت زیادہ کرنی ہیں کہ اے الخافظ میں آپ کے آگے ہر حکم پر راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیے۔ اور صحیح مسلم حدیث مبارکہ نمبر 6944 میں زوال نعمت کی خوبصورت دعا کا ذکر ہے، اسے بھی مانگتے رہا کیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں آپ کی نعمت کے چھن جانے سے، آپ کی عافیت کے ہٹ جانے سے، آپ کی ناگہانی آفات سے، اور آپ کی ہر طرح کی ناراضگی سے۔ آمین 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 ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔